بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویس ستی اور بات کریں گے جناب. آپ جیسے کہ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان پر موجود ہیں. گزشتہ تقریباً 3-4 دن ہو گئے ہیں. پہلگام کا جو واقعہ ہوا انتہائی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ خطرناک جو صورتحال ہے اس کے بعد سامنے آئی ہے. بھارت کی جانب سے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف بیانات آ رہے ہیں، وہاں کا میڈیا، وہاں کی ایون جو نریندر مودی ہے وزیر اعظم، ان کی بھی جو تقاریر ہیں بڑی سخت، اور اس میں بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ابھی تک میں جو دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس پر بات تو ہو رہی ہے، لیکن کہیں بھی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. ایون بھارت کے اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا کانگریس سمیت باقی جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی مودی سرکار کو ہی اس تمام تر واقعے کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہاں تک کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب جو 2019 جب پلوامہ کا واقعہ ہوا ہے، یا اس کے بعد 370 اور 35A جناب مودی سرکار نے یعنی مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے جو وہاں کے لوکل ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مسلم بھی ہیں، باقی جو ہے لوگ بھی ہیں، وہاں پر سرکاری سرپرستی میں. ابھی میں ایک اور بھی دیکھ رہا تھا کہ جموں کشمیر کا جو بڑا اخبار ہے اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ جب نوجوان نسل اس وقت اس لیول پر جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے کہ جب ایک طرف سرکار جو ہے وہ یہ کہے کہ سرکاری سرپرستی میں وہاں پر ٹورزم کروائی جا رہی تھی اور زبردستی لوگوں کو بسایا جا رہا تھا، وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس کا ایک ڈیفینیٹلی رد عمل آنا تھا. اور اس میں جو ہے وہ جو TRF ہے یعنی دی ریزسٹنس فورس جو ہے اس نے ابھی تک جو ذمہ داری قبول کی ہے. دیکھیں کہ 5 حملہ آور تھے، 26 ٹورسٹ جو تھے ان کو وہاں پر جو ہے وہ ہلاک کیا گیا، اور تقریباً وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاف این آور تک تقریباً یہ سلسلہ چلتا رہا. اگر چلو 15-20 منٹ بھی اگر اس کو دیکھ لیں، 5 اریسٹ ہیں، اور وہ جس طریقے سے آتے ہیں اس کے بعد وہ وہاں پر موجود رہتے ہیں، اپنا جو ان کا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے جو ہے وہ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس میں 2 یعنی ایک آصف فوجی اور اسی طرح الطاف ملا، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، اس کو مار دیا گیا، اور الطاف فوجی سمیت 2 بندے ایسے ہیں جو وہاں کے لوکل بھی کہا جا رہا ہے ان کے گھر بھی تباہ کر دیے گئے ہیں. ایک تو تاثر تو کلیئر ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ لوکل لوگوں کا جو ہے وہ وہاں پر ریزسٹنس موجود تھی. 2019 کے بعد جس طریقے سے یعنی بھارت میں سمیت جو ہے مختلف دنیا میں رہنے والے بھارتی اسپیشلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار کی جو وہ پالیسی تھی اس کا رد عمل جو ہے وہ آنا تھا، اور وہ اب آیا ہے، بے شک دیر آیا ہے، لیکن اب ساری توپیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کی وہ پاکستان کی طرف ہے. یعنی لیکن پاکستان میں حالیہ تقریباً 3-4 ماہ میں بدترین دہشت گردی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی. آج بھی جو کچھ واقعات کہا جا رہا ہے بلوچستان میں ہو رہے ہیں کہ وہاں کے BLA اور جو وہاں کی مختلف تنظیمیں ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی تنظیم ہو کسی بھی ملک میں جب وہ ٹارگٹ کرتی ہے، خواہ وہ ابھی بھی ہوا ہے یا بھارت میں ہے ہو یا پاکستان میں ہو، اس کو سپورٹ ضرور حاصل ہوتی ہے. وہاں پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اس تنظیم کو وہ ڈیفینیٹلی کسی دشمن ملک کا ہی ہو سکتا ہے، یا جن کا ٹارگٹ ہوگا، یا جن کو وہاں پر جن کا وہاں وہ ایریا ٹارگٹ کرنا ہے وہ ہوگا. اب بات کریں مقبوضہ کشمیر کی، تو وہاں پر بھی بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں. ڈیفینیٹلی وہاں کے لوکل جو آبادی ہے، جو 2019 کے بعد ایک چیز نظر آ رہی تھی، پھر سرکاری سرپرستی میں وہاں پر پہلگام سمیت بہت سے ایسے خوبصورت ایریا ہے، وہاں پر کہا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو اور باقی جو دیگر لوکل لوگ ہیں ان پر قبضہ کیا جا رہا تھا. تو ریزسٹنس تو تھی، اور باہر سے لوگوں کو آگے بسایا گیا، ٹورسٹ اسپاٹس بنائے گئے، کہا گیا اس میں بڑے لیز دی گئی، اور پھر بڑے بڑے بزنس مینوں کو وہاں پر جگہ دی گئی. اب جب یہ ہوا، 2-3 فارن ٹورسٹ بھی تھے، اس کے علاوہ لوکل ٹورسٹ تھے، تو وہاں پر جو ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے ساری. لیکن امریکہ سمیت باقی جو دیگر ممالک ہیں ابھی تک وہ اس طریقے سے کھل کر نہ تو انہوں نے پاکستان کے خلاف اور نہ ہی بھارت کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کی، بلکہ ٹرمپ نے تو سیدھے سیدھا کہا کہ یہ لگ رہا ہے بہت پرانا مسئلہ ہے پاکستان اور بھارت کا، اور یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ معاملات حل کر لیں گے. ذرا ان کو بھی شاید اندازہ ہو گیا کہ جب پاکستان میں بدترین دہشت گردی ہوتی ہے تو پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھارت کی طرف سے، اور شواہد بھی دیتے ہیں، اور ابھی نندن سمیت آپ کلبھشن یادیو سمیت آپ بہت سے ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جو پاکستان نے نہ صرف کاروائی کر کے بلکہ ثبوت بھی پوری دنیا کو دکھائے ہیں. اب پاکستان نے بہت اچھی حکمت عملی تو ابھی تک اختیار یہ کی ہے کہ آپ آئیں، انٹرنیشنل جو ہے وہ انویسٹیگیشن کروائیں، اور ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کریں گے. ظاہر ہے ایک پاکستان کی تو یہی ایک سپورٹ ہوگی، اگر وہ پاکستان کو یہاں پر
یعنی یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کی طرف سب کچھ ہوا، یعنی ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرائیں گے، تو پاکستان تو یہی کہے گا کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایک تحقیقات کروائیں اور پاکستان اس میں آپ کا سپورٹ کرے گا۔ اور یہی صورتحال جب پاکستان بھارت کو کہا جاتا ہے، ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان سمیت جو کراچی اور کے پی کے میں بہت سے انسیڈنٹ ہوئے، وہاں پر بتایا بھی گیا کہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، وہ بھارت سے ان کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح بھارت بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان سے ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں تو جو ہے وہ زبان زدیام اس وقت ہیں، پوری دنیا میں اس وقت یہ چل رہا ہے۔ اچھا، مودی سرکار نے کیا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ فوراً ہائی کمیشن کے جو افراد ہیں ان کی جو تقریباً 55 تعداد تھی ان کی 30 کر دی گئی، جتنے بھی ٹورسٹ یا موجود تھے پاکستانی بھارت میں تھے یا بھارتی جو ہے پاکستان میں تھے، ان کو فوراً، کیونکہ پاکستان کی طرف سے فوراً جو ہے وہ اس پہ رد عمل آیا، اور جو میٹنگز ہوئیں بھارت میں بھی اور پاکستان میں بھی ہائی لیول کی میٹنگز ہوئیں، اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ تو بھارت کے سب سے پہلے تو پاکستانی ویزا کی معطلی کے سامنے آیا، سندھ معاہدے کی بات کی گئی کہ جی معطل ہو گیا، پھر اس کے بعد پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا کہہ دیا گیا، پھر ہندوستان نے تمام جو فارن ڈپلومیٹس ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر ان کو بریف کیا پاکستان کے خلاف۔ یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر جو نریندر مودی ہیں، وزیر اعظم ہے بھارت کے، انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو کے خلاف بدلہ لینے اور دھمکی بھی دے ڈالی۔ یعنی ایک تو یہ چیز ہے کہ ابھی تحقیقات ہی نہیں ہوئی، بھارت کے اندر سے بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی اپنا کوئی اندر سے تنظیم انوالو ہو، پیسہ کہیں اور سے بھی آ رہا ہو، بہت سی چیزیں آواز تو اٹھ رہی ہے، خالصتان سمیت بہت سے معاملات ہیں، جموں کشمیر میں آپ نے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا، لیکن کیونکہ ٹارگٹ جب آپ کسی اور کو کرتے ہیں تو شاید اپنے آپ کو آپ متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک مودی سرکار کو شاید وہ چیز حاصل نہیں ہو سکی جو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک خوف و ہراس موجود ہے، پاکستان بھارت سمیت آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھی سمجھتی ہے کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کچھ تھوڑی بہتی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسرجنسی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت سی اور 7 ممالک جو ہیں وہ بھی لپیٹ میں آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان نے فضائی حدود بند کر دی ہے، اس پہ جو بتایا جا رہا ہے، تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ $50 کروڑ جو ہے وہ ہندوستان کو روزانہ کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ ظاہر ہے پاکستان نے شملہ معاہدے کو بھی ختم کر دیا، پھر اسی طرح جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ویسے بھی تجارت بہت کم تھی لیکن اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ٹی آر ایف جو ہے، یعنی اس نے ذمہ داری اگر قبول کی ہے تو بھارت کو چاہیے کہ فوراً پھر انٹرنیشنل، اگر بہت زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستان پر اس طریقے سے الزام لگانے سے چیزیں ہوں گی، تو پھر آپ دنیا کو بتائیں، آپ ایک انٹرنیشنل لیول پر انویسٹیگیشن کروائیں، اور اس میں پاکستان نے پہلے کہہ دیا کہ ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان انوالو ہے تو ہم اپنے طریقے سے ہم اپنی جو بھی ہمارے پاس شواہد یا ثبوت ہوں گے ہم وہ دیں گے، اور آپ کے پاس اگر کچھ ثبوت دستاویزات ہیں کہ پاکستان انوالو ہے تو آپ بھی دنیا کو دکھائیے۔ آپ نے بغیر تحقیقات کے آپ نے فوراً ہی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی دھمکی دے دی، فوراً ہی آپ نے جو ہے وہ ویزے بند کر دیے، سندھ طاس معاہدے کی بات کر دی، اور تجارت تو چلو پہلے بھی جو تھی وہ تھی ہے، لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دونوں طرف، دونوں ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں ممالک کے لوگ پوری دنیا میں بستے ہیں، تو یہ صرف ٹینشن اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں دونوں ملکوں کے بسنے والے باشندوں کے لیے ہے، اور بلکہ پوری دنیا بھی اس وقت دیکھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف طرح کی خبریں آ رہی ہیں، برطانوی جریدے نے جناب آج لکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے اور بھارت کیا کر سکتا ہے، یعنی بھارت جو ہے وہ اگر کوئی کرے گا تو پاکستان 2 ان کے ڈیمز جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے، اور یوں جو ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن بھارت کی جانب سے اگر وزیر اعظم خود آ کر یہ بیان دے کہ جی ہم جو ہے وہ دیں گے، اور وہاں کے کئی وزیر اعلیٰ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بھی بہت خطرناک قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر یعنی آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے اس پہ بھی قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یوں یہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر تھمے گا نہیں، اگر انٹرنیشنل لیول پر کوئی وفد یا 2-3 ممالک مل کر کوئی شاید رول پلے کریں تو ہو سکتا ہے، ادروائز جو ہے اگر بھارت کی جانب سے مسلسل دھمکیاں دی جائیں گی، وہاں کا میڈیا جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ عجیب و غریب طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن ان ساری صورتحال کو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی مانیٹر کر رہی ہے۔ پاکستان میں ایک چیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی تھی، فائر وال لگایا گیا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا تھا۔ اب اس پر اپنے ہی لوگ، حکومت کے اپنے ہی لوگ جو ہے وہ اس وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کہ مہربانی کیجئے کہ آپ ان کو بھی اوپن کیجئے، تاکہ آپ کا بھی، ہم بھی پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ ٹرینڈ جو ہے وہ اگر
بھارت کی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے یا لابنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں اگر ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں تو پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ٹرینڈ تاکہ چل سکے اور سچ جو ہے وہ دنیا تک پہنچ سکے۔